عوام کے اس غیظ اور غضب کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کی قیادت کی گاڑیاں روک کر ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں سر، کیا میاں نواز شریف کو اپنی واپسی کو فی الحال مؤخر نہیں کر دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ننگی گالیاں اور اس کا تو اپنے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے قائدین کے ساتھ اگر کسی کا کوئی گریونس ہو تو اس کو شیئر کرتے ہیں، لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ جو چل رہی ہے دس از ناٹ ریئل۔ لوگوں نے اپنے گریونسز کا اظہار کیا، یہ گالیاں اور یہ والی تو ہم نے نہ دیکھی ہے نہ ہے یہ۔ جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف کے مؤخر کرنے کی بات، تو آج مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ منتظر ہیں میاں نواز شریف کے، وہ اس لیے کہ جو پاکستان 2017 میں چھوڑ کے گئے تھے میاں نواز شریف، یہ کڑی وہاں سے واپس جوڑیں گے۔ یہ وہاں سے واپس گاڑی چلے گی جہاں 100 روپے کا ڈالر تھا، 65 روپیز کا پیٹرول تھا اور 5 روپے کی روٹی تھی۔ آپ نے میاں نواز شریف کے جتنے بھی ادوار تھے، آج اگر آپ ان کو اٹھائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈیلیورنس کی سیاست میاں نواز شریف کے ادوار میں ہی کام ہوا، اور آپ کوئی پروگرام اٹھا لیں، وہ سی پیک اٹھا لیں، وہ آپ انفراسٹرکچر کو اٹھا لیں، وہ پاکستان کی موٹر ویز کو اٹھا لیں۔ ہماری جماعت واحد جماعت ہے جس نے ڈیلیورنس کی بات کی اور جس نے ڈیلیور کی، اور میاں نواز شریف آئیں گے انشاءاللہ 21 اکتوبر کو پاکستان میں اپنے لوگوں کے بیچ ہوں گے، الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ شیر دھاڑے گا ہر علاقے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں۔ اوکے، مگر چودھری صاحب، میاں نواز شریف صاحب کو بہت سے قریبی لوگوں نے یہ تجویز بھی دی ہے، 2-3 سے میری بھی بات ہوئی، کہ فی الحال مہنگائی، بے روزگاری اور بے تحاشا یوٹیلیٹی بل سے پریشان عوام کو نواز شریف صاحب کی واپسی سے کوئی زیادہ دلچسپی ابھی نہیں ہے۔ مجھے تو بیپ کرنا پڑ گیا اس ویڈیو کو جس کے اندر آپ کو گالیاں نہیں سنائی دے رہی۔ دیکھیں، اگر مجھے بتائیں، ملک آج بدترین حالات میں ہے، بے روزگاری اس کی پیک پہ ہے، مہنگائی پیک پہ ہے، لیکن اس سے ملک کو آگے چلانا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے، لوگوں کو جو پاکستان کی عوام کی جو آس ہے نا، وہ ایک بندے سے ہے۔ ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان میں اگر مشکل حالات کا یا کسی چیز کا فیس کیا تو وہ میاں نواز شریف نے کیا۔ کراچی سندھ جو تھا، اور کراچی پاکستان کی شاہ رگ تھی، سب سے بڑا لائٹوں کا شہر تھا، لیکن آج پنجاب میں جتنے پچھلے سالوں میں ڈیلیورنس ہوئی، پنجاب میں جتنے سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کام کیا، آج لوگوں کی امید ایک ہے، اس غریب کی، اس بے روزگار کی جس کے 4-4 5-5 15-15 ہزار بجلی کے بل آ رہے ہیں، جو مہنگائی سے تنگ آ چکا ہے، جو لوگ پاکستان سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر ان کی امید کی کرن ہے نا پاکستان کو آگے واپس ٹریک پہ چڑھانا۔ چلے، میں اس کے اوپر آتی ہوں سر، مگر مجھے بیرسٹر گوہر کو بھی خوش آمدید کہنے دیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ لوگوں کو بھی آپ کے چیئرمین سے ہدایات جاری ہو گئی ہیں کہ فی الفور جلد سے اور کارنر میٹنگ شروع کرائے جائیں سر، مگر ایک ایسے ماحول میں جب آپ کے اپنے لیڈران، کیبنٹ کے ممبرز منظر عام پر آ کے اتنے بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں، تو اس سٹیج پہ کھڑا کون ہوگا، ایڈریس کس کو کرے گا اور کیا کہے گا؟ نہیں، دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کی کمپین کا تعلق ہے تو الحمدللہ پی ٹی آئی کی کمپین تو بڑے عرصہ سے شروع ہوئی ہے۔ ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ یہ اناؤنس ہو جائے الیکشن کب ہے اور دن کب ہے، تو ہمارے ووٹر تو ریڈی ہے، اس کا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جہاں تک ہے کہ پارٹی بھی فعال ہے، اور پارٹی کو سمبل بھی ملا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بلایا بھی، اور ہم اس کے پارٹیسپیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک بات ضرور ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اور وہ یہی کنسرن ہے کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ ہائیڈنگ ہے، اور لیڈرشپ زیادہ تر کیسز میں انوالو کیا گیا ہے۔ یہ ایک آئینی اور قانونی نقطہ ہے، جس طرح وہ سرفس ہو کر کے آیا ہے عثمان ڈار صاحب، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر ان کو رکھا جاتا ہے، اور یہ ایک نیا ٹریلر آ گیا کہ پہلے لوگوں کو کیمرے کے سامنے لاؤ اور ان کو کہو پریس کانفرنس کرو۔ اب اس کا جو انہوں نے دیکھا کہ عوام میں کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا تھا، لوگ کرٹیسائز بہت کر رہے تھے، تو انہوں نے نیا چینج کر دیا کہ جی وہ چلا جاتا ہے اور خود کہتا ہے جی میں سر، آپ خود وکیل ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ اگر یہ گواہ بن کے عدالتوں میں چلے گئے تو آپ کے چیئرمین کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی۔ نہیں، دیکھیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوا۔ خان صاحب تو جے آئی ٹی میں بھی پیش ہو گئے تھے، اور جے آئی ٹی میں بھی انہوں نے کہا تھا، ڈار صاحب نے کہا ہے میں جانے کو تیار ہوں عدالت، تو آپ شیئر کر لیں۔ خان صاحب تو جس وقت 9 مئی ہوا ہے تو خان صاحب تو اس وقت جیل میں تھے، اور یہ سپریم کورٹ نے بھی پہلی مرتبہ پوچھا تھا، سپریم کورٹ کے آرڈر میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور جے آئی ٹی کی رپورٹیں تھی اس کے سامنے۔ 9 مئی سے پہلے جو ذہن سازی کی گئی اور پلاننگ کی گئی، اس انکشاف کے بارے میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ صداقت علی عباس کا بھی جو انٹرویو نہیں آن ایئر ہو رہا، اس کے بھی کچھ مندرجات سے میں آگاہ ہوں، اس کے اندر تو وہ نہ صرف چیئرمین بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی اس کا ماسٹر مائنڈ قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو سٹیٹمنٹیں سب دنیا نے دیکھی اور لے کے آ جاتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہے، اس میں تو کوئی شک
गवर्नमेंट इस बात पर है कि एक बंदे को डैमेज करो, डिस्ट्रॉय करो, उसको पॉलिटिकल स्पेस से निकालो। वो तो 1 साल से ये कोशिश की जा रही थी। 180 केसेस मगर आप फिर भी पूरी उम्मीद है कि अगर बल्ले का निशान हो बैलेट के ऊपर तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और लोग वोट डालेंगे। इंशाअल्लाह ताला लोग सपोर्ट करेंगे, लोग अब मौजूदा सिस्टम से। और ये देखो, आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर को, ये गुज़श्ता प्राइम मिनिस्टर है कि जिसको अभी ओहदा छोड़े हुए 2 महीने नहीं गुजरे, लोगों ने उनका क्या हशर कर दिया। पहले इन्होंने उतार लिया कि जी मरियम जाएगी तो बड़ा जलसा करेगी, उसने जलसे का नाम चेंज करके कॉर्नर मीटिंग रख लिया। फिर उन्होंने कहा जी बेहतर है कि इस मरतबा हमजा भी चला जाए और शहबाज शरीफ साहब भी चला जाए, और वो वजीर आजम भी रहे थे और अपने ही हल्के में चले गए। उन्होंने लोगों का गैज़ और गज़ब देखा है। आपने सही फरमाया, आपको बीफ करना पड़ा। अगर वो ज्यादा वीडियो आप दिखाते तो लोगों को पता चलता कि लोग किस कदर है। और ये तो लोग कम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने केसेस तो खत्म किए, अपने करोड़ों अरबों रुपए तो हजम कर बैठे। 1 महीने के अंदर अंदर नेब की तरामीम करा के सारे केसेस खत्म करें। जिन पे इंडाइटमेंट होना था, जिनका ट्रायल होना था, जो कन्विक्ट होने थे, वो जाके वजीर आजम बन गए,